بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ شریعت، طریقت، معرفت اور یہ حقیقت یہ کیا ہے؟ خدا صاحب بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی ان موضوعات کے بارے میں کوئی مناسب رویہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کا کلیئر ہونا ضروری تھا۔ جی، اب پہلی ایک بنیادی بات یہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، جی، ایک اس کا پس منظر ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے نہیں؟ جسے ہم باطن کہتے ہیں سر؟ جس کو ہم باطن کہتے ہیں، جی، یا فلسفے کی زبان میں ایک ظاہر ہوتا ہے جس کو فینامینا کہتے ہیں، جی، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے جس کو نومینا کہتے ہیں۔ جی، فینامینا اور نامینا، ہر چیز اپنے وجود کا ایک پس منظر رکھتی ہے، ہر چیز کے وجود کے پس منظر کو ہم نومینا یا باطن کہتے ہیں، پس منظر کہتے ہیں، اور اس کے ظاہر کو ہم افرامینا اور اس کا ظاہر کہتے ہیں۔ جی، ہاں جی، تو یہ چیز قرآن پاک میں بھی آتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اس کائنات کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سے مراد ہے انسانی سوچ سمجھ کی صلاحیتیں۔ قلب سے مراد وہ قلب نہیں جو دل میں دھڑکتا ہے، بلکہ قلب سے مراد ہے انسانی سوچ اور فکر کا وہ نظام جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس نظام کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جی، یہ اذکار جو ظاہری ہیں، نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ، یہ ظاہری اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ پھر قرآن نے جو یہ کہا کہ وذکر اللہ ذکر کثیرا، اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو، ہیں جی، یا پھر اس ذکر کے سلسلے میں بھی رسول کو حکم ہو گیا کہ اٹھ جاؤ یا مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منہ منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ہیں جی، وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی علیحدہ بیٹھ کر بھی خدا کو یاد کیا۔ تو یہ نماز روزے کے علاوہ علیحدہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر اللہ کے مختلف شکلیں ہیں یا مختلف مدارج آپ کہہ لیجیے، اور ان مختلف مدارج کا اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کو بھی تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن بڑی ٹوٹی پھوٹی بڑی جبری انداز میں، کچھ لوگ ہیں بڑے شوقیہ انداز میں نماز کی طرف لپکتے ہیں، وہ جو نماز میں نہیں آ رہے اس لیے کہ ان کا باطن جو ہے نماز کے لیے پاکیزہ نہیں ہے، جو بالجبر آ رہے ہیں اپنے آپ کو مجبور کر کے، ان کا بھی تصفیہ باطن مکمل نہیں ہے۔ تو اصل ہے کہ ذکر اللہ کے لیے تصفیہ باطن جو ہے وہ ضروری ہے، اور ذکر اللہ کی بنیاد پر یہی تصفیہ باطن ہی کیا جاتا ہے، اور اس کا رسول کو بھی حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے ذکر پر جتنی آیات ہیں شاید کسی اور چیز پر نہیں ہیں، تو اس چیز سے ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب اس ذکر اللہ کی اہمیت، اس ذکر کے نظام کو اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو کچھ بھی ہے ظاہر کے لیے یا باطن کے لیے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس یہ جو شریعت ہے، اس شریعت کے اعمال میں سے باطن کے تزکیے کی خاطر جو ہم ذکر و اذکار کا سلسلہ رکھتے ہیں، اس کو یہ تصوف کہلا سکتا ہے، یا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ نہیں، میں طریقت آگے جی، یہ تصوف ہے۔ پھر اس ذکر و فکر کو رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر رہتے ہوئے کرنا، یہ طریقت ہے، جی، طریقت کہ رسول نے جو بتایا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ بھی ایسے کرنا ہے جیسا رسول نے بتایا ہے، اس سے ذرا بھی باہر ادھر ادھر نہیں ہونا۔ یہ رسول کے احکام پر عمل کرنا شریعت ہے، رسول کے احکام کو رسول کے طریقوں کے مطابق کرنا یہ طریقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب انسان یہ چیز اپنا لیتا ہے، شریعت اور طریقت کی چیزوں کو، اصولوں کو اپنا لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک شخص اپنے قلب اندر کی دنیا میں ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔
وہ تبدیلی جو محسوس کرتا ہے وہ مطلب ہے وہ یہاں پہلے وہ مکشوفات ہیں جی جو انسان پر کھلتے ہیں، ان مکشوفات کو ہم حقیقت کہتے ہیں۔ ماشاء ان مکشوفات کو یعنی انسان کے اور بندے کے، اللہ کے اور بندے کے تعلقات کے درمیان میں جو تعلقات کی مختلف نوعیتیں انسان پر کھلتی ہیں جو عام آدمی پر نہیں کھل سکتی، اس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس انکشاف کا جو طریقہ کار ہے سر اس کو ہم معرفت کہتے ہیں، اس کو ہم معرفت کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے یہ معرفت حاصل کی ہے۔ اسی طرح اسی بنا پر یہ جو الفاظ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں تشریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ تو تصوف کی بات ہے۔ اب تھوڑا سا تصوف سے ہٹ کر آ جائیے، آپ فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، پوری یونان سے لے کر اب تک فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، سارا فلسفہ ایک چیز کے گرد گھومتا ہے، اور وہ چیز یہ کہ واٹ از ریئلٹی آف دی یونیورس، کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ اب کائنات فلسفی بھی کائنات کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے، صوفی بھی کائنات کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے۔ فلسفی آج تک کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، صوفی ذکر اللہ کی بدولت کائنات کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، اور اسی کی حقیقت کو سمجھ جانے کو ہی ہم حقیقت کہتے ہیں، اور جو سمجھ گیا ہے اس کو عارف کہتے ہیں، اور اب سمجھنے کے طریقہ کار کو معرفت کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرمائی۔